وہ ایک ایک کر کے اسے تمام پردوں سے آزاد کر رہا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے آرام کرنے دے، وہ منت بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ تم جانتی ہو نا میری بےتابی کو، میری شدتوں کو، پھر آج تمہیں اتنی آسانی سے کیسے سونے دوں جبکہ تم اتنی مشکل سے میرے قریب آئی ہو۔ وہ خمار آلود لہجے میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا۔ حرین کی حالت بہت خراب تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ پھر دائم اپنی شدت جذبات میں اس پر محبت و ورفتگی نچھاور کرنے لگا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ دوسری جانب مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اس نے چونک کر حرین کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ حرین بے سدھ اور ہوش و حواس سے بیگانہ اس کے بازوؤں میں ڈھلکی ہوئی تھی۔ حرین دلہن بنی اپنے ہاتھوں کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی کزن ماریا بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ ہوری، دلہے والے واپس چلے گئے ہیں، ماموں کا ان سے جھگڑا ہو گیا تھا اور اب تمہارا نکاح ان کے سیٹ دائم خانزادہ سے ہو رہا ہے۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ دائم سے نکاح یعنی زندگی بھر کی بربادی کا تصور اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نکاح خواہ اس کے پاس آیا، اس کے ساتھ بابا اور دو آدمی بھی تھے۔ نکاح خواہ اس سے اس کی رضامندی پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ شدید کشمکش کا شکار تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ انکار کر دے، مگر دماغ نے فوراً اس خیال کی نفی کر ڈالی تھی۔ بابا کی عزت کا سوال تھا۔ آخر کار اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے، گویا اپنی موت کو خود دعوت دے دی ہو۔ زندگی نے اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا تھا۔ رخصتی اس کی عمیر کے ساتھ ہونی تھی، مگر شادی دائم کے ساتھ ہو گئی تھی۔ دوسری طرف دائم کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور وہ فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، مگر حرین نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود حیران تھی کہ رخصتی کے وقت اس کی آنکھوں سے ایک آنسو تک نہ نکلا۔ کچھ دن پہلے تک تو وہ یہی سوچتی تھی کہ جب اس کی رخصتی ہوگی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے گی، مگر دائم سے شادی کا احساس اس کے ہر جذبے کو مجروح کر چکا تھا۔ دائم بڑی شان سے اسے رخصت کروا کر اپنی بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہا تھا۔ جس بات کی اس نے دھمکی دی تھی، آخر کار اس نے وہی کر دکھایا تھا۔ حرین ابھی تک سکتے کی کیفیت میں تھی۔ پہلے سے شادی شدہ مرد کی بیوی بننے کا احساس سے شدت سے اس پر حاوی تھا۔ نظریں جھکائے وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دائم اسے اپنے شاندار فلیٹ میں لے آیا، جو ہر طرح کی آرائش سے سجا ہوا تھا۔ وہ بھی دلہن کے لباس میں ملبوس جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کب تک اپنے پرانے عاشق کا ماتم کرتی رہو گی؟ چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ دائم اس کے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ حرین کا لب بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو اس جگہ سے غائب کر لے۔ وہ اس کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی، اس کی نگاہیں اسے بے چین کر رہی تھی۔ تبھی دائم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا تو وہ اس حرکت پر حیران رہ گئی۔ تمہارا استقبال کرنے کے لیے یہاں کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھے ہی تمہیں اندر کمرے تک لے جانا پڑے گا، وہ اس کے کان کے قریب دھیمی آواز میں کہتے ہوئے اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا، جہاں اے سی کی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کی حالت ہی بتا رہی تھی کہ وہ ایک لاپرواہ شخص تھا۔ کپڑے، چادریں اور دوسری چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی۔ وہ اس فلیٹ میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ حرین اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ قدرت نے اس کے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا تھا۔ سر جھکائے وہ اپنی آنسو پیتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دائم پلیٹ میں ڈھیر سارے پھل لے کر کمرے میں آیا اور بولا، یہ کھاؤ تاکہ تھوڑی طاقت آ جائے، پھر رات کو تمہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تو نبھانی ہے۔ کھاؤ پیو گی تو مجھ جیسے بندے کو جھیل پاؤ گی۔ وہ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے نظریں چراتی وہ واش روم کی طرف بڑھی، مگر وہ فوراً اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اتنی جلدی کیا ہے چینج کرنے کی؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ حرین کی شکل رونے والی ہو رہی تھی۔ دائم نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا تھا، لیکن حرین کم از کم اپنی زندگی کا آغاز اس طرح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ زبردستی اس کے منہ میں سیب کے ٹکڑے ڈالنے لگا
और फिर तंबीह करते हुए बोला, अपने चेहरे के तासुरात ठीक करो। तुम जानती हो ना कि मैं किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं करता। हुरैन को वहां शदीद घुटन महसूस हो रही थी। अचानक उसे यूं लगा जैसे उसके वजूद से जान निकलती जा रही हो, जबकि दाइम बेताबी से उस रात के इंतजार में बैठा था। उसे यूं खामोश और बुझी बुझी हालत में देखकर वो उसके जेवरात उतारने लगा और साथ ही मुस्कुराता भी जा रहा था। हुरैन किसी मुजस्मे की मानित साकित बैठी रही, जबकि दाइम का दिल चाह रहा था कि वो उसके करीब रहे और उससे बातें करता रहे। तभी अचानक हुरैन बेहोश होकर उसके बाजू में झूल गई। दाइम के होश उड़ गए। उसने घबराकर उसके चेहरे की तरफ देखा। वैसे भी वो कब उससे शादी के लिए राजी थी और अब अचानक ये नई परेशानी खड़ी हो गई थी। दुल्हे वाले बहुत लालची साबित हुए थे। ऐन निकाह के वक्त उन्होंने मोटरसाइकिल की डिमांड रख दी थी। हुरैन का वालिद एक गरीब आदमी था। वो भला उनकी ये शर्त कहाँ से पूरी करता? दाइम खामोश खड़ा ये सारे मामला देख रहा था। वो दूल्हे वालों की नीयत और फितरत अच्छी तरह जान गया था, इसलिए उसने कड़क लहजे में उन्हें वहां से वापस भेज दिया और खूब बेइज्जती भी की, क्योंकि वो पहले भी कब चाहता था कि हुरैन किसी और की दुल्हन बने। अरे बेटा, ऐसा ना करो। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर उसकी बारात वापस चली गई तो फिर कौन उससे शादी करेगा? वो बर्बाद हो जाएगी। हुरैन के वालिद की आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। मेरी बेटी सारी उम्र इसी दहलीज पर बैठी रह जाएगी। हुरैन के वालिद की आवाज दुख और बेबसी से कांप रही थी, जबकि हुरैन की माँ मुसलसल रोए जा रही थी और दुल्हे वालों से मिन्नतें कर रही थी कि वो बारात खाली वापस न ले जाएं। हम कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे, बस हमें थोड़ा वक्त दे दें। मगर दाइम ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, अब कोई बाइक नहीं मिलेगी। शादी करनी है तो ठीक, वरना आप लोग जा सकते हैं। हुरैन के वालिद शराफत अली भी दूल्हे वालों के सामने हाथ जोड़े खड़े थे कि अचानक दाइम ने उनके हाथ थाम लिए और कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। ये सुनकर सबकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो शख्स जो एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक था और जिसके यहाँ खुद हुरैन के वालिद बतौर पेवन काम करते थे, आज उनकी बेटी से शादी के लिए तैयार खड़ा था। मगर इस हकीकत से कोई वाकिफ नहीं था कि मोहम्मद दाइम खानजादा आज से नहीं बल्कि पूरे 2 साल से हुरैन को पसंद करता था। अगरचे उसे बाद में मालूम हुआ था कि हुरैन के वालिद वही शराफत अली हैं जो उसके दफ्तर में मुलाजिम हैं। ये मई की एक तपती दोपहर थी, जब अचानक रास्ते में दाइम की गाड़ी खराब हो गई थी। वो शदीद गुस्से में था। उसने फौरन मैकेनिक को फोन करके मौके पर बुला लिया और बेचैनी से उसका इंतजार करने लगा। इसी दौरान उसकी नजर दूर से आती एक लड़की पर पड़ी। उसने काले रंग की चादर ओढ़ रखी थी, कंधे पर बैग लटका हुआ था और हाथों में फाइल थामे नजरें झुकाए चली आ रही थी। मगर चुका देने वाली बात ये थी कि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी। उसकी वजह उसके पीछे आने वाले वो 2 लड़के थे जो मुसलसल उस पर फिक्रे कस रहे थे। दाइम अगरचा उनसे कुछ फासले पर खड़ा था, लेकिन वो पूरी सूरत हाल समझ चुका था। अचानक उसने आगे बढ़कर उन लड़कों का रास्ता रोक लिया और सख्त लहजे में बोला, तुम लोग उनके साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो? ये कहते हुए उसने एक लड़के का गिरबान पकड़ लिया। लड़के ने खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या आप उनके रिश्तेदार हैं जो इतनी हमदर्दी दिखा रहे हैं? जवाब में दाइम ने एक उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और गुस्से से बोला, आइंदा कभी किसी की माँ, बहन या बेटी का पीछा किया तो याद रखना, सीधा हवालात की हवा खिलाऊंगा। हुरैन घबराई हुई नजरों से उस शख्स को देख रही थी जो बिला वजह उसके लिए हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। उसके जहन में बस एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, आखिर ये शख्स है कौन? मगर खौफ के मारे उसने दोबारा पलट कर भी न देखा और तेज कदमों से पैदल चलती हुई अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसकी माँ खतीजा बेगम हैरानी से उसे देख रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची? तुम क्यों रो रही हो? कि आज फिर उन लड़कों ने तुम्हें परेशान किया है? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ये नौकरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। नौकरी करने वाली लड़कियों का दिल मजबूत होना चाहिए और तुम तो किसी अजनबी मर्द को देखकर ही घबरा जाती हो।
खदीजा बेगम उसे दिलासा दे रही थी, मगर हकीकत ये थी कि यह सिलसिला गुज़िश्ता 4-5 दिनों से मुसलसल जारी था। जैसे ही वो स्कूल से निकलती, वो दोनों आवारा लड़के उसका पीछा करना शुरू कर देते। हुरैन अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। उसके वालिद शराफत अली एक बड़ी फैक्ट्री में पैवन थे। इंटर मुकम्मल करते ही उसने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। हालांकि शराफत अली और खदीजा बेगम ने जल्द ही उसके लिए एक मुनासिब रिश्ता भी तय कर दिया था। जब भी वो अपने वालिद को जहेज के अखराजात के लिए परेशान देखती, उसका दिल बेचैनी से भर जाता। इसलिए उसने नौकरी करने का फैसला किया था। वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की जॉब करने लगी। अगरचे तनख्वाह मामूली थी, मगर इसी मामूली आमदनी से उसके जहेज की कुछ न कुछ चीज़ें आ जाती थी। शराफत अली और खदीजा बेगम को इस ज़माने से बहुत डर लगता था, क्योंकि उनकी बेटी हुरैन को अल्लाह ताला ने गैर मामूली खूबसूरती और मासूमियत से नवाजा था। वो तो उसे घर से बाहर भेजना भी नहीं चाहते थे, मगर हुरैन की जिद थी कि वह नौकरी ज़रूर करेगी। अभी उसे स्कूल में पढ़ाते कुछ ही अरसा गुजरा था कि दो लड़के उसे तंग करने लगे। जब भी वो स्कूल से वापस आती, वो उसका पीछा करते रहते। लेकिन आज ना जाने वो कौन सा नामालूम शख्स था जिसने उन दोनों की खूब पिटाई कर दी थी। अब हुरैन बुरी तरह खौफजदा थी। उसे डर था कि कहीं वो लड़के ये ना समझें कि उसने किसी से शिकायत करके उन्हें पिटवाया है। वो जानती थी कि मोहल्ले के बदमाश और आवारा लड़के अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी की जिंदगी बर्बाद करने में भी देर नहीं लगाते। यही सोच सोच कर वो बुरी तरह घबरा रही थी। अगले दिन उसने बड़ी हिम्मत जमा करके घर से बाहर कदम रखा। पूरा दिन उसने बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाया और फिर छुट्टी के वक्त हमेशा की तरह अकेली ही घर की तरफ रवाना होगी। वो ये रास्ता आज से नहीं, बल्कि इसी दिन से पैदल तय कर रही थी, जिस दिन से उसने स्कूल में नौकरी शुरू की थी। लेकिन जैसे ही वो स्कूल की हदूद से बाहर निकली, ये देखकर हैरान रह गई कि सामने एक बड़ी सी गाड़ी के पास खड़ा वही शख्स उसे बगौर देख रहा है। हुरैन उलझन का शिकार होगी। वो तेजी से उसके करीब से गुजरकर आगे बढ़ने लगी कि अचानक उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी। सुनिए मिस, आपका नाम क्या है? मैं आपके लिए अपना रिश्ता भिजवाना चाहता हूँ। ये सुनते ही जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। पहले तो वो शदीद खौफज़दा हुई, फिर हिम्मत जमा करके गुस्से से बोली, शर्म आनी चाहिए आपको। कल तो आप इन्हीं बातों पर उन लड़कों को जलील कर रहे थे कि राह चलती लड़कियों को तंग नहीं करते, और आज खुद वही काम कर रहे हैं। शेम ऑन यू। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, मगर वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि दाइम खानज़ादा था। उसे यूं गुस्से में देखकर वो मुस्कुरा दिया। उस नाजुक सी लड़की पर गुस्सा भी किस कदर अच्छा लग रहा था। फिर वो 2 कदम चलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, लेकिन मैंने आपको ना छेड़ा है और ना ही तंग किया है। मैं तो सिर्फ आपसे आपका पता पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और किसी से शादी की ख्वाहिश का इजहार करना कोई गुनाह तो नहीं। मैंने कौन सा आपसे इजहार मोहब्बत किया है? वो बड़ी ढिठाई से ये सब कह रहा था। हुरैन का चेहरा मज़ीद सुर्ख हो गया और अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो गुस्से से बोली, यूँ राह चलते किसी को प्रपोज करना, ये जाने बगैर कि शायद वो लड़की शादीशुदा हो या किसी से शादी का वादा कर चुकी हो, और फिर उससे शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर करना कहाँ की शराफत है। और हाँ मिस्टर, मैं आपको बता दूँ कि मेरी मंगनी हो चुकी है और चंद महीनों बाद मेरी शादी होने वाली है, इसलिए आइंदा मेरे रास्ते में आने की ज़रूरत नहीं। वो खुद भी हैरान थी, क्योंकि आज तक उन आवारा लड़कों को पलटकर जवाब देने की हिम्मत उसमें कभी नहीं हुई थी। वो अंदर ही अंदर ऐसी बातों से बहुत घबरा जाती थी, लेकिन जिस अंदाज में उसने दाइम को सख्त सख्त सुनाई थी, इस पर वो खुद भी हैरान थी। धड़कते दिल के साथ वो तेज तेज कदम उठाती हुई घर पहुंच गई थी। न जाने वो शख्स कौन था, मगर उसकी स्यागहरी आंखें अब तक उसकी नजरों के सामने गर्दिश कर रही थी। उसने अपने मंगेतर उमैर को तो सिर्फ तस्वीर में ही देखा था, क्योंकि खतीजा बेगम और शराफत अली ने उसे तस्वीर दिखाकर ही उसका रिश्ता तय कर दिया था। उसे अपने माँ बाप की पसंद पर कोई एतराज़ नहीं था।
عمیر کی تصویر دیکھنے کے بعد بھی اس کا دل کسی نئی پڑتال پر نہیں دھڑکا تھا، لیکن آج اس شخص کو سیاہ گہری آنکھوں کو دیکھ کر وہ ایک انجانے خوف میں مبتلا ہو گئی تھی، کیونکہ اسے ان آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر نظر آیا تھا، جیسے وہ جس چیز کو چاہے اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہو۔ اس کے بعد وہ شخص اسے دوبارہ کبھی راستے میں نظر نہیں آیا۔ 1 مہینہ نوکری کرنے کے بعد وہ گھر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ صرف 2 ماہ بعد اس کی شادی ہونے والی تھی، مگر اس سے کیا معلوم تھا کہ آنے والی زندگی اس کے لیے کیا کچھ اپنے دامن میں چھپائی بیٹھی ہے۔ وہ شام کا وقت تھا، امی بابا ابھی تک نہیں آئے۔ وہ بے چینی سے بار بار یہی سوال کر رہی تھی۔ روزانہ شرافت علی 4 بجے اپنی نوکری سے واپس آ جاتے تھے، مگر آج 4 سے 6 بج چکے تھے اور پھر 6 سے 8 بج گئے۔ حورین ننگے پاؤں صحن میں چکر کاٹ رہی تھی اور بار بار ختیجہ بیگم بھی پریشان کیے جا رہی تھی۔ اچانک کھلے دروازے سے اس کے والد اندر داخل ہوئے، لیکن ان کے ماتھے پر بندھی خون آلود پٹی دیکھتے ہی حورین کے منہ سے چیخ نکل گئی، بابا، یہ کیا ہوا آپ کو؟ اتنی زیادہ چوٹ کیسی لگی؟ وہ فوراً ان کے سینے سے لگ گئی اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ ان کے پیچھے آنے والا شخص خاموشی سے کھڑا تھا، جس لڑکی کے بارے میں وہ پتہ لگاتے لگاتے تھک گیا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے اور کس کی بیٹی ہے۔ آج وہی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دل اس حقیقت پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ حورین بھی اپنے باپ کو سنبھالتے ہوئے اس وجود کو یکسر فراموش کر بیٹھی تھی جو انہیں سہارا دے کر اندر لایا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے اس شخص پر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ان آنکھوں کو کیسے بھول سکتی تھی؟ راہ چلتے اسے رشتے کی پیشکش کرنے والا دائم خانزادہ آج اس کے زخمی والد کو سہارا دے کر ان کے گھر لے آیا تھا۔ دائم کو دیکھتے ہی حورین کے دل میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ آپ کے ساتھ یہ کیسے ہوا؟ کیا آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ سوالات کی بوچھار کرتے ہوئے وہ مسلسل اپنے والد کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی شرافت علی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے حورین بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ تو صاحب جی کا مجھ پر احسان ہے کہ یہ صحیح وقت پر مجھے ہسپتال لے گئے، ورنہ زیادہ خون بہنے سے نہ جانے کیا ہو جاتا۔ پھر وہ دائم کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، صاحب جی، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ پلیز بیٹھے نا۔ اس کے بعد انہوں نے خدیجہ بیگم کو آواز دی، شگفتہ بیگم صاحبہ جی کے لیے کرسی لے کر آؤ اور ان کے لیے چائے بھی بناؤ، ساتھ میں سموسے وغیرہ بھی لے آنا۔ آج شرافت علی کی خوشی کی انتہا نہ تھی، کیونکہ ان کی فیکٹری کا اتنا بڑا مالک دائم خانزادہ ان کے قریب خانے پر آیا تھا۔ وہ خوشی سے بے حال ہو رہے تھے۔ دائم مسکرا دیا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا، ارے آپ پریشان نہ ہو، میں تو صرف اس لیے آپ کو گھر چھوڑنے آیا تھا تاکہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ ویسے بھی میں آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آپ کے گھر آتا جاتا رہوں گا۔ یہ کہتے اس نے چور نظروں سے حورین کی طرف دیکھا۔ حورین حیرت سے بت بنی کھڑی تھی، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جو اس کے والد کے سیٹھ ہیں اور جن کے پاس اس کے بابا گزشتہ 10-15 سال سے ملازمت کر رہے تھے۔ دائم تو جلدی واپس جانے کا ارادہ لے کر آیا تھا، مگر حورین کو اس گھر میں دیکھنے کے بعد اس کا دل واپس جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے وہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ شرافت علی اور شگفتہ بیگم اس کی بھرپور خاطر مدارت کر رہے تھے، جبکہ وہ مسلسل عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ دوسری طرف حورین اندر جا کر نہ جانے کمرے میں کس کونے میں چھپ گئی تھی۔ شگفتہ بیگم اسے آوازیں دیتے دیتے تھک گئی تھی، مگر وہ کمرے سے باہر نہ نکلی۔ پھر شرافت علی مسکراتے ہوئے کہنے لگے، یہ میری بیٹی حورین ہے، ہماری اکلوتی بیٹی۔ 2 ماہ بعد اس کی شادی ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے دائم کے تمام ارمانوں پر اوس پڑ گئی ہو۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس لڑکی نے اسے جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، مگر اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اس کا رشتہ واقعی طے ہو چکا تھا اور وہ پہلے سے منگنی شدہ تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس لڑکی نے برسوں بعد پہلی بار اس کے دل میں جگہ بنائی تھی، اسے اس سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ یہ خیال اس کے دل پر بوجھ بن گیا تھا۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے اٹھ کھڑا ہوا، ان سے اجازت لی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔
मगर उसके दिल में एक अजीब सी कसक और उदासी उतर चुकी थी। इस लम्हे वो खुद को एक ऐसी अजियत में मुब्तला महसूस कर रहा था जिसका इजहार अल्फाज में मुमकिन न था। दाइम खानजादा के जाने के बाद शराफत अली माँ बेटी को उसके बारे में बताने लगा। पहले सेठ की बहुत धूमधाम से शादी हुई थी जब उनकी वालिदा जिंदा थी। तुम्हें याद है ना शगुफ्ता, मैं भी उनकी शादी में गया था। मैं शुरू से ही साहब जी की नज़रों में बहुत खास रहा हूँ। वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सुना है कि उनकी शादी ज्यादा अरसा न चल सकी। न जाने मियाँ बीवी के दरमियान क्या इख्तलाफात पैदा हो गए थे। हालांकि साहब जी तो बहुत अच्छी तबीयत के मालिक हैं, मगर उनकी बीवी ने उनसे तलाक ले ली थी। कोई कहता है कि वो शराब पीते हैं और कोई उन पर दूसरे तरह के इल्जामात लगाते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि साहब जी के अंदर ऐसी कोई बुरी आदत नहीं। वह बहुत अच्छे इंसान हैं। शराफत अली बड़े खलूस और मिलनसारी से दाइम खानजादा की तारीफें किए जा रहा था, जबकि हुरैन ने बेख्तियार मुंह बना लिया। ओहो, अच्छी आदतें। अभी भी राह चलती लड़कियों को छेड़ते और उन्हें प्रपोज करते फिरते हैं। लगता है वाकई नशा करते होंगे और बाबा को न जाने उनमें क्या सुर्खाब के पर नजर आते हैं। और ये सब सिर्फ दिल ही दिल में सोच कर रह गई थी। वो अपने बाबा का भरम तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर देखते ही देखते 2 महीने यूं गुजर गए जैसे वक्त को पड़ लग गए हों, और अब उसकी शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। माइयों का पीला जोड़ा पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर एक बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। पिछले 2 महीनों से वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो चुकी थी, क्योंकि उसे अपने होने वाले ससुराल वालों की लालची तबीयत का अंदाजा हो गया था। उसकी सास बार बार आकर जहेज का तकाजा करती और जहेज में रखी गई चीजों में तरह तरह के नुक्स निकालती रहती। ये सब देखकर हुरैन को शदीद खौफ महसूस होती थी। उसे यूं लगने लगा था जैसे उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता गलत लोगों में तय कर दिया हो, मगर अब कुछ भी बदलना मुमकिन नहीं था। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, मेहमानों को दावतनामे भी भेजे जा चुके थे, और फिर देखते ही देखते निकाह का दिन भी आन पहुंचा था। निकाह से एक दिन पहले शराफत अली खुशी से अपनी बीवी शगुफ्ता बेगम से कह रहे थे, साहब जी बहुत अच्छे इंसान हैं। देखो बेटी की शादी के लिए उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए दिए हैं, और ये भी कहा है कि अगर मजीद पैसों की जरूरत हो तो बिला झिझक बता देना। आज के दौर में भला कौन किसी की इतनी मदद करता है। ये कहते हुए शराफत अली की आंखें नम हो गई थी। पर्दे के उस पार खड़ी हुरैन की आंखें भी भर आई थी, क्योंकि वो अपने माँ बाप से खुद से भी ज्यादा मोहब्बत करती थी। अगले ही दिन वो सुर्ख जोड़ा पहने दुल्हन बनी बैठी थी, मगर उसे क्या मालूम था कि यह दिन उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाने वाला है। ऐन निकाह के वक्त लड़के वालों ने अपनी असलियत दिखा दी थी, और जहेज में मोटरसाइकिल न मिलने पर शराफत अली को जलील और रुस्वा करने लगे थे। इसी दौरान शराफत अली की दावत पर आने वाले दाइम खानजादा इस छोटे से घर में दाखिल हुए। इतने बड़ी आदमी को वहां देखकर सब हैरान रह गए। लड़के वालों की लालच और बदतमीजी देखकर दाइम ने उन्हें सख्ती से जवाब दिया और जलील करके वहां से वापस भेज दिया। यूं हुरैन की बारात वापस लौट गई। थोड़ी देर बाद मारिया भागती हुई हुरैन के पास आई और उसे सारी बात बता दी। हुरैन शदीद गुस्से में थी, क्योंकि उसे यकीन था कि दाइम ने जानबूझकर यह सब किया है, खास तौर पर इसलिए कि वह उससे पहले भी उसकी शादी की पेशकश कर चुका था। जब उसका निकाह दाइम खानजादा से हुआ तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके वालिद एक पहले से शादीशुदा शख्स के साथ उसकी शादी कैसे कर सकते हैं। निकाह के बाद दाइम उसे रुखसत करा के अपने फ्लैट पर ले आया था। शादी की पहली रात जब उसकी तबीयत और ज़हनी कैफियत ना ठीक होने की वजह से वो घबराहट का शिकार हुई, तो अगले ही दिन दाइम ने उसकी वालिदा शगुफ्ता बेगम को फ्लैट पर बुला लिया ताकि वो उसका ख्याल रख सके। हुरैन ने माँ से शिकवा करते हुए कहा, अम्मी, ये आदमी बहुत बुरा है। आपने मेरी शादी उसके साथ क्यों कर दी? ना जाने ये मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये नशा करते हों और मेरे साथ बदसलूकी करें। वो अपने खौफ और महवों में घिरी हुई थी। शगुफ्ता बेगम ने उसे सीने से लगाकर कहा,
نہیں میری بچی، دائم ایسا انسان نہیں ہے۔ میں تو تیری قسمت پر حیران ہوں۔ تیرے نصیب کا ستارہ تو آسمانوں پر چمک رہا ہے۔ دیکھ تو اس فیکٹری کے مالک کی بیوی بن گئی ہے، جہاں تیرا باپ 15 سال سے ملازمت کر رہا تھا۔ یوں سمجھ کہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ وہ بہت اچھا انسان ہے اور تیرا بہت خیال رکھے گا۔ حورین خاموش بیٹھی سب سنتی رہی، مگر اس کے دل میں آنے والے کل کا خوف اور انجانی پریشانیاں پہلے ہی گھر کر چکی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے قسمت اب اسے کون سا نیا رنگ دکھانے والی ہے۔ شام کے وقت جب دائم گھر واپس آیا تو اس کی ماں جا چکی تھی۔ اس وقت حورین کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر تھی اور وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی دائم کمرے میں داخل ہوا، وہ گھبرا کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دائم اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور نرمی سے بولا، کیا ہوا میری پیاری بیوی؟ مجھے دیکھ کر اتنا گھبرا کیوں گئی ہو؟ حورین خاموش رہی۔ دائم اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ حورین نے دھیمی آواز میں جواب دیا، اب کچھ بہتر ہے۔ اس کا جواب سن کر دائم ہنس پڑا اور بولا، یار تم بھی کمال ہو، ہماری زندگی کی اتنی اہم رات تھی اور تم نے وہ بھی مس کر دی۔ اس کی بات سن کر حورین نے غصے سے اسے دیکھا اور بولی، آپ کے لیے تو یہ رات اہم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ تو پہلے سے شادی شدہ ہیں، پھر اپنی پہلی بیوی کے پاس جائیں، یہاں کیا کر رہی ہیں؟ حورین کی معصومیت پر دائم کو دوبارہ ہنسی آ گئی۔ وہ مذاق کرتے ہوئے بولا، ہاں ہاں بالکل میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ یہ سنتے ہی حورین ایک جھٹکے سے اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اسے لگا اس کے والد نے اس کی شادی ایک شادی شدہ شخص اور 2 بچوں کے باپ سے کر دی ہے۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، پھر میری زندگی برباد کیوں کی؟ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی اور میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ دائم مسکراتے ہوئے بولا، بس تم مجھے اچھی لگ گئی تھی اس لیے، اور ویسے بھی اسلام میں مرد کی 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ حورین حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے بعد بھی شادی کریں گے؟ دائم اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہاں، اگر کوئی اور لڑکی اچھی لگ گئی تو کر لوں گا۔ اس کی بات سنتے ہی حورین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی قسمت میں ایسا شخص ہوگا جو دل پھینک مزاج کا ہوگا، جس کی پہلے سے بیوی اور بچے ہوں گے اور جو آئندہ بھی مزید شادیوں کا ارادہ رکھتا ہوگا۔ حورین کو روتا دیکھ کر دائم خانزادہ اٹھا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور مسکراتے ہوئے بولا، ارے پاگل، اتنی خوبصورت بیوی ہوتے ہوئے میں اور شادی کیوں کروں گا؟ تم جانتی بھی ہو میں کتنے سالوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، اور مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ تم انکل شرافت کی بیٹی ہو۔ بہت اچھا ہوا کہ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ تمہاری بارات واپس جا رہی تھی۔ تمہیں تو میرا احسان ماننا چاہیے کہ میں نے تم سے شادی کر لی۔ وہ جان بوجھ کر حورین کو تنگ کر رہا تھا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اٹھو، اب تمہاری طبیعت کافی بہتر ہے، جا کر کچھ کھانے کو بنا لو، کچن میں سب کچھ موجود ہے، جو دل چاہے پکا لینا۔ حورین خاموشی سے اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ بے دلی سے اس نے مٹن قیمہ تیار کرنا شروع کر دیا تھا، مگر ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی بھیگتی جا رہی تھیں۔ اس کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ یہ کیسی شادی ہے؟ لڑکیوں کے تو اپنی شادی سے وابستہ نہ جانے کتنے خواب اور ارمان ہوتے ہیں، مگر یہاں نہ کوئی ولیمہ ہوا، نہ کسی نے استقبال کیا اور نہ ہی اسے دلہن کی طرح عزت اور خوشی کے ساتھ گھر لایا گیا۔ وہ تو اسے سیدھا اس فلیٹ میں لے آئے تھے۔ اس کے دل میں ایک اور خیال بھی بار بار چبھ رہا تھا کہ اگر دائم اسے واقعی اتنا چاہتے تو اسے اپنے گھر کیوں نہ لے جاتے؟ ظاہر ہے وہاں ان کی پہلی بیوی موجود ہوگی، تو شاید اسے کبھی وہاں نہ رہنے دیتی۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو ساون کی بارش کی طرح برسنے لگے تھے۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی قسمت میں ایک ایسا شخص لکھا ہوگا جو پہلے سے شادی شدہ ہوگا، ایک ایسا انسان جس کی زندگی پہلے ہی کسی اور کے ساتھ بندھی ہوئی ہوگی۔ جب دونوں کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو دائم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چلو تمہیں کہیں باہر لے چلتا ہوں، ویسے تو آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، فیکٹری میں سارا دن چینجنگ کرتا رہا، حساب کتاب دیکھتا رہا، مگر تمہاری خاطر آج مجھے تمہیں گھمانے لے چلتا ہوں۔
حرین نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر دائم نے مسکرا کر جواب دیا، اب تم میری بیوی ہو۔ حرین نہ چاہتے ہوئے بھی دائم خانزادہ کے ساتھ چل پڑی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اس نے بات نہ مانی تو وہ زبردستی بھی کر سکتا ہے۔ اسے گزشتہ رات کا ہر لمحہ یاد آ گیا تھا۔ دوسری طرف فیکٹری کا ماحول آج معمول سے کچھ مختلف تھا۔ روز کی طرح آج بھی دائم خانزادہ نے تمام حساب کتاب کا جائزہ لیا، فائلیں چیک کی اور مزدوروں کے معاملات دیکھے، مگر آج اس کا دل بار بار کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ شام کے 5 بجتے ہی اس نے تمام فائلیں بند کی اور سیدھا فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ آج وہ حرین کو باہر لے جانا چاہتا تھا تاکہ شاید اس کا دل کچھ بہل جائے۔ گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے جب وہ دروازے تک پہنچا اور اس کی نظر حرین پر پڑی تو وہ لمحہ بھر کے لیے رک گیا۔ سادگی میں لپٹی وہ لڑکی اسے یوں محسوس ہوئی جیسے چاندنی میں نہائی ہوئی کوئی حسین تصویر ہو۔ شہر کے پوش علاقے میں داخل ہوتے ہی حرین کی نظریں بلند و بالا عمارتوں، جگمگاتی روشنی اور ارد گرد پھیلی رونقوں میں کھو کر رہ گئی تھی۔ وہ پہلی بار اتنے بڑے شاپنگ مال میں آئی تھی۔ ہر طرف مہنگے اور مشہور برانڈ کے بورڈز چکمگا رہے تھے۔ وہ اس سے پہلے کبھی ایسے عالیشان مال میں نہیں آئی تھی۔ تبھی دائم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ سب سے پہلے وہ ایک مہنگے بوتیک میں داخل ہوا اور بولا، یہاں آؤ، تمہارے لیے کپڑے دیکھنے ہیں۔ حرین فوراً بولی، نہیں، میرے پاس کپڑے ہیں۔ اس کے پاس اپنے جہیز کے وہ کپڑے موجود تھے جو اس نے اپنی پسند سے بنوائے تھے، اگرچہ وہ اتنے مہنگے نہیں تھے۔ دائم نے اسے بھرپور نظر سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم میری بیوی ہو اور میری بیوی کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس نے سیلز گرل کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کے لیے کچھ خوبصورت پارٹی ویئر دکھاؤ، سب سے خوبصورت جو تمہارے پاس موجود ہو۔ حورین حیرت سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ ریشمی فراکس، نگینوں سے سجی ساڑیاں اور مہنگے لون کے سوٹ، ہر چیز اس کے خوابوں سے بھی بڑھ کر تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی شخص اتنے قیمتی کپڑے خرید سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد سیلز گر ایک خوبصورت نیوی بلو فراک لے آئی جس پر نفیس ہاتھ کی کڑھائی کی گئی تھی اور اس کی قیمت 85,000 روپے تھی۔ دائم نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ ٹھیک ہے؟ مگر حرین تو صرف قیمت دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ یہ بہت مہنگا ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ دائم ہنس پڑا اور بولا، مہنگا ہے تو کیا ہوا، مجھے پسند آیا ہے۔ حرین خاموش ہوگی۔ اس کے ذہن میں یہی خیال گردش کر رہا تھا کہ اتنی رقم میں تو ان کے گھر کے 2 سے 3 مہینے کے اخراجات آرام سے پورے ہو سکتے تھے، اور یہ شخص چند لمحوں میں اتنی بڑی رقم خرچ کر رہا تھا۔ دائم نے وہ ڈریس پیک کروا لیا اور اس کے ساتھ مزید 3 فراکس بھی منتخب کر کے پیک کروا دی جو سب کی سب بے حد مہنگی تھی اور خود دائم نے پسند کی تھی۔ اس کے بعد اسے جیولری سیکشن میں لے گیا جہاں ہیرے جڑی بالیاں، سونے کی چینیں اور جدید ڈیزائن کی انگوٹھیاں سجی ہوئی تھیں۔ سیلز مین نے ایک نہایت نفیس نیکلس نکالا جس پر چھوٹے چھوٹے اصلی موتی جڑے ہوئے تھے اور اس کی قیمت 1,20,000 روپے تھی۔ حرین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ تو بہت مہنگا ہے، میں اس کا کیا کروں گی؟ وہ بمشکل بول پائے۔ دائم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور نیکلس کے ساتھ بالیاں، ایک انگوٹھی اور ایک خوبصورت بریسلٹ بھی اس کے لیے پیک کروا دیا۔ پھر وہ بولا، چلو کچھ کھاتے ہیں؟ حرین نے دھیمی آواز میں کہا، نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ مگر دائم اس کے اپنے ساتھ ایک کیفے میں لے آیا اور اپنے لیے کافی منگوا لی، جبکہ حرین خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ بڑے لوگ کس قدر بے دریغ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ دائم نے اس کے لیے اتنی مہنگی اور قیمتی چیزیں خریدی تھی، مگر پھر اس کے دل میں ایک کسک سی ابھری۔ کیا فائدہ؟ اگر ایک دن دائم کا دل بھر گیا تو اس سے آگے وہ سوچ ہی نہ سکی تھی۔ تبھی دائم نے نرمی سے پوچھا، تم خوش ہو؟ حرین نے خاموشی سے نظریں جھکائیں۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور واپسی کے سفر میں وہ پورے راستے خاموش بیٹھی رہی۔ جب وہ دونوں فلیٹ واپس پہنچے تو حرین کے دل میں ایک بار پھر بے چینی نے جنم لے لیا۔ وہ ابھی دائم کے ساتھ اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پائی تھی، مگر دائم کے لیے خوشی برسوں کے انتظار کے بعد ملی تھی اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، خاص طور پر
اس لیے کہ گزشتہ رات بھی حرین کی پریشانی نے اس کی خوشی کو ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ حرین خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ جب دائم اس کے قریب آیا، اس کا ہاتھ چوما، اس کا ہاتھ تھاما اور محبت سے بولا، آج میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ حرین جانتی تھی کہ کل تو وہ کسی نہ کسی طرح بچ گئی تھی، مگر آج اس کے لیے بچ نکلنا ممکن نہ ہوگا۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو اس رشتے کے لیے آمادہ کیا، اور پھر اس رات دائم نے اپنی خوشی اور اپنائیت کو اس کے ساتھ محسوس کیا۔ کافی دیر تک وہ اپنے جذبات اور محبت کا اظہار کرتا رہا۔ صبح جب دائم کی آنکھ کھلی تو حرین گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے چہرے پر بکھرے بال پیچھے کیے اور کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آج حرین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینے کے بعد اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، ورنہ مدیحہ کے ساتھ گزارا ہوا وقت اسے کبھی ذہنی سکون نہ دے سکتا تھا۔ مدیحہ کا خیال آتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ وہ ان یادوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو حرین بھی جاگ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی تیار ہو کر باہر آئی تو دائم اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ حرین نے اس کے لیے ناشتہ تیار کیا اور پھر وہ فیکٹری کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے نہ جانے کے بعد حرین دیر تک یہی سوچتی رہی کہ اگر دائم کی پہلی بیوی نہ ہوتی تو شاید اس کی زندگی کتنی خوبصورت اور مکمل ہوتی۔ بے شک دائم کے پاس دولت، حیثیت اور ہر آسائش موجود تھی، مگر ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ بانٹ لینا آسان نہیں ہوتا۔ اسی خیال سے اس کے دل میں ایک انجانی سی جلن اور حسد نے جنم لیا۔ پھر جب اس نے آنکھیں بند کی تو دائم کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ اس کی وجاہت، پرکشش شخصیت اور دلکش انداز یاد آتے ہی اس کے لبوں پر بے اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے دل میں مگر اب بھی دائم کی پہلی بیوی کی چبھن کہیں نہ کہیں باقی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے یہ سب قبول کرنا تھا۔ سارا دن اس کا بہت بور گزرا، کیونکہ اس گھر میں نہ کوئی اس کا اپنا تھا اور نہ ہی اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام تھا۔ شام کو جب دائم کے آنے کا وقت قریب آیا تو اس نے دائم کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے ایک خوبصورت لون کا جوڑا نکالا اور اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ اس کی زندگی میں ایسا دن کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ سادہ لباس پہنتی تھی، جس کے زیادہ تر کپڑے اس کی ماں اپنے ہاتھوں سے سیا کرتی تھی، آج اس کے پاس لاکھوں روپے مالیت کی چیزیں موجود تھیں۔ تبھی دروازہ آہستہ سے کھلا اور دائم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گفٹ باکس تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور باکس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ تمہارے لیے ہے۔ حرین نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے پوچھا، اب اس میں کیا ہے؟ دائم مسکرایا اور بولا، کھول کر دیکھ لو۔ حرین نے کانپتے ہاتھوں سے باکس کھولا تو اندر ایک نہایت نفیس اور خوبصورت انگوٹھی رکھی تھی، جس پر ایک چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ دائم نے نرمی سے کہا، یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ ویسے بھی ہمارا نکاح اتنی جلدی اور ہنگامی حالات میں ہوا تھا کہ کچھ بھی نہ ہو سکا۔ حرین کو وہ انگوٹھی بے حد پسند آئی تھی۔ دائم نے انگوٹھی اٹھائی اور خود اس کی انگلی میں پہنا دی، لیکن آج سارا دن ایک بات اسے اندر ہی اندر پریشان کیے ہوئے تھے، اور اس نے طے کر لیا تھا کہ دائم کے آتے ہی وہ اس سے یہ سوال ضرور کرے گی۔ چنانچہ اس نے ہمت کر کے پوچھا، دائم، آپ مجھے اپنے گھر کب لے کر جائیں گے؟ دائم نے حیرانی سے اسے دیکھا اور بولا، یہ گھر ہی تو ہے۔ حرین نے فوراً کہا، نہیں دائم، میرا مطلب آپ کے اصل گھر سے ہے، جہاں آپ کے ماں باپ ہوں، آپ کی بیوی اور بچے ہوں۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں ان سب کے ساتھ رہوں۔ دائم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور کہا، اچھا تو میری بیوی کو قبول کر لو گی؟ میرے بچوں کو بھی اپنا لو گی؟ حرین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اب تو کرنا ہی پڑے گا، مجبوری جو ہے۔ اس کی بات سن کر دائم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ پھر اس نے گہری نظروں سے حرین کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، اچھی طرح سوچ لو۔ حرین نے اس کی نظروں میں پہلی بار اپنے لیے ایک عجیب سی اپنائیت محسوس کی تھی، ایسی اپنائیت جس نے اس کے دل میں بے شمار الجھنوں کے باوجود ایک لمحے کے لیے سکون سا بھر دیا تھا۔ تبھی وہ اس سے دوبارہ کہنے لگا، کیا واقعی تم میری بیوی اور بچوں کو قبول کر لو گی؟ حرین نے دھیرے سے جواب دیا، ہاں میں قبول کر لوں گی۔ دائم نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا وقت آنے پر میں تمہیں ضرور اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔
उस दिन दाइम खानजादा के खानदान में खुशी का एक बड़ा मौका था। उसके छोटे चचा की बेटी की मंगनी थी और पूरा खानदान एक हाल में जमा होने वाला था। दाइम सोच रहा था कि वो हुरैन को भी अपने साथ ले जाए ताकि सब उसे देख लें और सबको मालूम हो जाए कि उसने शादी कर ली है। सुबह दफ्तर जाते हुए उसने हुरैन से कहा था, हुरैन, आज तुम तैयार रहना। मेरे खानदान में एक फंक्शन है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ताकि सबको पता चल जाए कि मैं शादी कर चुका हूँ। हुरैन कुछ घबरा गई और बोली, अगर आप ऐसे ही मुझे अपने घर वालों से मिलवा देते तो और बात थी, लेकिन सबके सामने फंक्शन में ले जाएंगे तो कहीं कोई मसला ना बन जाए। आपकी बीवी और बच्चे क्या कहेंगे? दाइम ने इत्मीनान से जवाब दिया, कुछ नहीं होगा, तुम इस बात की फिक्र मत करो। फिर हुरैन ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरा जाना ज़रूरी है क्या? आज आप खुद ही चले जाएं, मुझे फिर कभी साथ ले जाइएगा। दरअसल उसे लड़ाई झगड़ों से बहुत खौफ महसूस होता था और वह यही सोच रही थी कि कहीं दाइम की पहली बीवी भरे मजमे में कोई हंगामा न खड़ा कर दे। तभी दाइम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि सबसे ज़्यादा अहम भी है, क्योंकि मैं तुम्हें सबसे मिलवाना चाहता हूँ। शाम को जब हुरैन तैयार होने लगी तो उसने वो नेवी ब्लू फ्रॉक निकाली जो दाइम ने उसे खरीद कर दी थी। साथ ही वो नफीस सी ज्वेलरी भी पहन ली जो उसी दिन उसकी शॉपिंग का हिस्सा थी। उसने पहली बार अपने बाल खोलकर संवारे, हल्का सा मेकअप किया और दुपट्टा सर पर ले लिया, क्योंकि उसे दुपट्टा गले में डालने की आदत नहीं थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब दाइम ने उसे देखा तो चंद लम्हों के लिए जैसे बोलना ही भूल गया हो। सादा सी लड़की आज हल्के से मेकअप में इस कदर हसीन लग रही थी कि दाइम को वो किसी शहजादी से कम महसूस न हुई। वो उसके करीब आया, उसके गले में बाहें डालते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हुरैन का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। हाल में दाखिल होते ही सबकी नजरें उन दोनों पर जम गई। दाइम खानजादा के साथ एक खूबसूरत लड़की को देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोग उससे पूछने लगे, दाइम, ये कौन है? उसने फख्र से जवाब दिया, ये मेरी बीवी है। सब लोग उससे मोहब्बत और एहतराम से मिले। हुरैन जो इस इंतज़ार में थी कि शायद अभी दाइम की पहली बीवी आएगी और कोई हंगामा बर्पा हो जाएगा, हैरान रह गई, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पूरे फंक्शन में सब लोग उसके साथ इज्जत और मोहब्बत से पेश आए। औरतें भी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी और दाइम से कह रही थी, दाइम, तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। हुरैन बेहद हैरान थी कि किसी एक शख्स ने भी उसे गुस्से या नफरत से नहीं देखा था। हालांकि असूलन दूसरी बीवी होने की वजह से उसे तवक्को थी कि लोग उसके बारे में चमगोइयाँ करेंगे या उसे अजीब नज़रों से देखेंगे, मगर यहाँ तो हर शख्स ने उसे इज्जत और अपनायत से अपनाया था, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। वापसी पर जब वो लोग गाड़ी में जा रहे थे तो हुरैन ने महसूस किया कि गाड़ी किसी और सिमत जा रही है। उसने हैरानी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? दाइम ने मुख्तसर जवाब दिया, घर। हुरैन फौरन बोली, तो सीधा घर चले ना, मेरा कहीं और जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ। रात को भी आपने मुझे ठीक से सोने नहीं दिया था। ये कहते हुए उसने शर्म से सिर झुका लिया। दाइम ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, इतनी खूबसूरत बीवी हो और फिर रात को नींद कहाँ आती है? कुछ ही देर बाद गाड़ी एक खूबसूरत और शानदार बंगले के सामने आकर रुकी। हुरैन ये मंजर देखकर जैसे सांस लेना ही भूल गई हो। इतना खूबसूरत बंगला देखकर पहले तो वह हैरान हुई और फिर उस कश्मकश में मुब्तला होगी कि आखिर वो लोग कहाँ आ गए हैं। जब दाइम ने उसे बताया कि ये मेरा घर है तो वो मज़ीद परेशान होगी और फ़ौरन बोली, नहीं दाइम, अब हम अंदर नहीं जाएंगे, हम फ्लैट में ही वापस चलती हैं। उसे ये सोच कर ही खौफ महसूस हो रहा था कि कहीं दाइम की माँ या उसकी पहली बीवी उसे धक्के देकर घर से ना निकाल दे। लेकिन दाइम ने मजबूती से उसका हाथ थामा और उसे अपने साथ अंदर ले गया। घर के अंदर दाखिल होते ही एक औरत उनके सामने आई और बोली, साहब जी, आप आ गए। तभी दाइम ने उसका तारुफ करवाते हुए कहा, ये मेरी बीवी हुरैन है। इस औरत ने मुस्कुराकर हुरैन को सलाम किया और बोली, साहब जी, जब आपका फ़ोन आया था तो मैंने पूरे घर की सफाई करवा दी थी और आपका कमरा भी तैयार करवा दिया था। उसके बाद दाइम हुरैन को अपने कमरे में ले गई। कमरा देखकर वो हैरान रह गई।
اتنا بڑا اور خوبصورت کمرہ جس کی ہر چیز قیمتی اور نفیس تھی، جبکہ پورا کمرہ سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ مگر حرین کے ذہن میں ابھی تک یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ گھر کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا، دائم، باقی گھر والے کہاں ہیں؟ دام نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے نرمی سے کہا، میں ہی تو ہوں اس گھر میں، میرے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں رہتا۔ حورین حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو دائم نے اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ اس کے والد کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس کی والدہ بھی شدید بیمار رہنے لگی تھی۔ انہی حالات میں انہوں نے اپنی بھتیجی یعنی اس کے ماموں کی بیٹی مدیحہ کے ساتھ اس کی شادی کروا دی تھی۔ مدیحہ اس سے 8 سال بڑی تھی اور کسی اور کو پسند بھی کرتی تھی، مگر اس کے ماموں نے زبردستی اس کی شادی دائم سے کروا دی۔ وہ دونوں اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ پھر اچانک ایک دن اس کے ماموں کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی انتقال کر گئے۔ مدیحہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان صرف دوستی کا رشتہ تھا۔ دائم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک دن ضرور اس کی خوشی پوری کرے گا۔ دوسری طرف اس کی والدہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھی اور ڈاکٹر انہیں لا علاج قرار دے چکے تھے۔ پھر جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو 2 ماہ بعد اس نے مدیحہ کو طلاق دے دی اور اس شخص کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا جسے وہ واقعی پسند کرتی تھی۔ خاندان کے صرف چند بزرگ ہی اس موقع پر موجود تھے۔ دائب نے محبت بھری نگاہوں سے حورین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری زندگی میں تمہارے سوا کبھی کوئی اور نہیں تھی۔ میں نے تو کبھی پہلی نظر میں ہی اسے اپنے لیے پسند کر لیا تھا۔ جب میں اس گھر میں اکیلا رہتا تھا تو یہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا، اسی لیے میں فلیٹ میں منتقل ہو گیا تھا، لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ یہی آ کر رہوں، کیونکہ اب اس گھر کو سنبھالنے والی آ چکی ہیں۔ دائم کی یکدم ہلکے ہو گئے۔ وہ تمام وسوسے اور پریشانیاں جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی لمحوں میں ختم ہو گئی۔ اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون اور اطمینان محسوس ہوا، اور اسی رات حرین دائم کی باہوں میں خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کرتے ہوئے گہری اور سکون بھری نیند سو گئی۔